اس ایک کاغذ نے وہ کام کیا جو پاکستان کا پورا قانون 50 سالوں میں نہ کر سکا۔ کروڑوں روپے کے پیٹرول مافیا کا اصل چہرہ ایک غریب دکاندار نے بے نقاب کر دیا۔ ایران تہران کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک سپر مارکیٹ مالک نے اپنی دکان کے دروازے پر ایک سادہ کاغذ چپکایا۔ اس پر لکھا تھا، ابھی لے جاؤ، جنگ ختم ہو جائے تو پیسے دے دینا۔ بس یہی چند الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر شیئر کی، آنکھیں نم ہوئیں، دل بھاری ہوئے، کیونکہ یہ صرف ایک دکاندار کی بات نہیں تھی، ایک پوری قوم کی روح کی بات تھی، ایک ایسے انسان کی بات جس کے اپنے گھر پر بھی خطرہ تھا، لیکن اس نے پہلے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا۔ اور ٹھیک اسی لمحے ہزاروں میل دور پاکستان میں اس خبر کو سنتے ہی کچھ لوگوں نے بھی فیصلہ کیا، لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول کے ٹینکر بھر لو، گودام بند کرو اور انتظار کرو کہ قیمت کب بڑھتی ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں، یہ کوئی اندازہ نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ثابت شدہ اور بار بار دہرایا جانے والا جرم ہے۔ اوگرا کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بار جب بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہلچل ہوتی ہے، مقامی سطح پر پیٹرول کی فروخت اچانک 30 سے 50% تک گر جاتی ہے، جبکہ سپلائی میں کوئی حقیقی کمی نہیں ہوتی۔ 2022 میں جب روس یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان میں پیٹرول پمپ راتوں رات خالی ہو گئے، حالانکہ پاکستان کا تیل روس یا یوکرین سے نہیں آتا۔ 2023 میں جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہوا تو پاکستان کے بڑے شہروں میں پیٹرول کی قطاریں کئی کلومیٹر تک لمبی ہو گئیں، اور اب ایران اسرائیل کشیدگی پر وہی پرانا کھیل، وہی پرانے کردار، وہی پرانی بے شرمی۔ اس کھیل میں نقصان صرف ایک طبقے کا ہوتا ہے، وہ مزدور جو روزانہ اپنی موٹر سائیکل پر 10 سے 15 کلومیٹر سفر کر کے کام پر جاتا ہے، وہ ریڈی مان جس کا چھوٹا سا جنریٹر اس کی روزی کا واحد ذریعہ ہے، وہ کسان جس کا ٹیوب ویل پیٹرول کے بغیر بند ہو جاتا ہے اور فصل پیاسی رہ جاتی ہے، وہ ٹرک ڈرائیور جس کا سارا خاندان اس کی ڈرائیونگ پر پلتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد موٹر سائیکلیں ہیں، ان میں سے اکثر کے مالکان وہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو متبادل نہیں ڈھونڈ سکتے، جو پرائیویٹ گاڑی نہیں خرید سکتے، جو مہنگا کرایہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مافیا جانتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، یہ مجبور ہیں، اور مجبوری ہی ان کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون موجود ہے۔ ضروری اشیاء ایکٹ 1973 کے تحت ذخیرہ اندوزی پر 7 سال تک قید اور بھاری جرمانے کی سزا ہے، لیکن گزشتہ 50 سالوں میں کتنے بڑے ذخیرہ اندوزوں کو سزا ہوئی، گنتی کی انگلیوں پر بھی نہیں آتے، کیونکہ یہ مافیا اکیلا نہیں چلتا، اس کے پیچھے وہ افسر ہیں جن کو حصہ ملتا ہے، وہ سیاستدان ہیں جن کی خود یہ کاروبار میں شراکت ہے، وہ نظام ہے جو جان بوجھ کر اندھا بنا دیا گیا ہے۔ 2023 میں پنجاب میں آٹے کے ذخیرہ اندوزوں کے چھاپوں میں لاکھوں بوریاں برآمد ہوئیں، لیکن چند ہی دن بعد وہی لوگ باہر تھے، وہی کاروبار چل رہا تھا اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ ایران کی بات کریں تو یاد رہے کہ ایران پر اس وقت دنیا میں سب سے سخت اقتصادی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کا بینکنگ نظام دنیا سے کٹا ہوا ہے، تیل کی فروخت محدود ہے، بین الاقوامی تجارت بند ہے۔ اس کے باوجود ایران کے عام لوگوں میں قومی یکجہتی کا وہ جذبہ ہے جو جنگ کے سائے میں بھی دکاندار کو کہلواتا ہے کہ پہلے لو بعد میں دینا۔ اور پاکستان پر کوئی پابندی نہیں، پاکستان میں تیل کی سپلائی موجود ہے، پاکستان میں کوئی جنگ نہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے مافیا نے اپنی قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہ موازنہ کسی کو شرم نہیں دلاتا۔ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے، حکومت سب سے پہلے پرائس کنٹرول میکنزم فعال کرتی ہے۔ جاپان میں 2011 کے زلزلے اور سونامی کے بعد حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر ایندھن کی تقسیم کا مرکزی نظام قائم کیا اور کسی بھی ذخیرہ اندوز کو فوری گرفتار کیا۔ جرمنی میں 2022 کے توانائی بحران میں حکومت نے عوام کو براہ راست نقد امداد دی تاکہ مہنگے پیٹرول کا بوجھ اٹھا سکیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بیانات آتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، تحقیقات کا اعلان ہوتا ہے اور پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے کوئی اور بحران سامنے آ جاتا ہے۔ یہ نظام بحران پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، بحران حل کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں،
لیکن جب اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا وقت آتا ہے تو پیٹرول چھپا لیتے ہیں۔ اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک غذا ذخیرہ کرے وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔ یہ حدیث ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مسجد میں سنائی جاتی ہے، لیکن جب منافع سامنے آتا ہے تو دین پیچھے رہ جاتا ہے اور لالچ آگے آ جاتا ہے۔ ایران کا وہ دکاندار شاید ایک مختلف مذہب کا پیروکار ہو، لیکن اس نے انسانیت کا وہ سبق دیا جو ہمارے اپنے مسلمان مافیا سے نہیں سیکھ سکے۔ یہ ملک 1947 میں ایک خواب کے ساتھ بنا تھا، ایک ایسی سرزمین جہاں مسلمان آزادی اور انصاف کے ساتھ جی سکیں، جہاں کمزور کا استحصال نہ ہو، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ قائد اعظم نے کہا تھا، ہمیں اپنے غریبوں کی فکر کرنی ہے۔ اس ملک کے پہلے بجٹ میں دفاع سے زیادہ فلاح عامہ پر خرچ کیا گیا تھا، لیکن آج جو لوگ اس ملک پر قابض ہیں، چاہے وہ پیٹرول مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، چینی مافیا ہو، انہوں نے اس خواب کو کاروبار بنا دیا۔ انہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی دکان سمجھ لیا اور عوام کو اپنا مستقل گاہک جو کبھی متبادل نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر آج ہر پاکستانی اپنے علاقے میں موجود ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کرے، اگر ہر شہری اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرے، اگر صحافی ان گوداموں کی ویڈیوز بنائیں، اگر سوشل میڈیا پر ان پمپ مالکان کے نام سامنے آئیں جو پیٹرول چھپا رہے ہیں، تو یہ کھیل ایک دن میں بند ہو سکتا ہے۔ کوئی مافیا اتنا طاقتور نہیں جتنی ایک باشعور اور متحد قوم، لیکن اس کے لیے شعور چاہیے، غصہ چاہیے اور سب سے بڑھ کر یقین چاہیے کہ ہم بدل سکتے ہیں۔ ایران کے اس دکاندار نے صرف ایک کاغذ لگایا، لیکن اس کاغذ نے کروڑوں دلوں کو چھو لیا۔ ہمیں بھی ایک آواز اٹھانی ہے، وہ آواز جو ان مافیاؤں کے گوداموں تک پہنچے، ان کے ضمیر تک پہنچے، اور اگر ضمیر مر چکا ہے تو ان کی جیبوں تک پہنچے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن سرحد پار نہیں بیٹھا، وہ ہمارے اپنے اندر ہے، وہ ہمارے اپنے درمیان ہے، ہمارے اپداروں میں ہے، ہمارے اپنے پمپوں پر بیٹھا ہے، ہمارے گوداموں میں چھپا ہے۔ ایران کی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن پاکستان میں عوام کے خلاف جنگ کبھی رکی ہی نہیں۔ یہ جنگ روز لڑی جاتی ہے، روز جیتی جاتی ہے مافیا کی طرف سے، اور روز ہاری جاتی ہے اس غریب مزدور کی طرف سے جو خالی پمپ کے سامنے کھڑا اپنی قسمت کو کوستا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوا جہاں بحران بھی بکتا ہے اور انسانیت کا کوئی مول نہیں۔ ایران کے دکاندار نے دنیا کو ایک آئینہ دکھایا، اور اس آئینے میں پاکستانی مافیا کا چہرہ بدنما داغ کی طرح نظر آتا ہے۔ اگر ہم آج نہیں جاگے، اگر ہم نے آج آواز نہیں اٹھائی، تو کل یہی مافیا ہماری سانسوں کو بھی بوتل میں بند کر کے بیچ دے گا۔